السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوستو ایک بار پھر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں بہت ہی اہم عنوان کو لے کر۔ آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا عنوان ہے بے شرم فین۔ بے شرم رنگ نہیں ہوا کرتا، رنگ کی کوئی بساط نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ بے شرمی والا کام کرے۔ رنگوں میں کوئی بے شرمی نہیں ہے، کیونکہ رنگ میں کوئی روح نہیں ہے۔ بے شرمی کا کام کرنے کے لیے روح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر روح پاک ہوگی تو بے شرمی کے کاموں سے ہم بچے رہیں گے۔ اگر روح پاک نہیں ہے، روح کو پاک ماحول نہیں مل رہا، پاکیزہ ماحول نہیں مل رہا، تو بے شرمی والے کام ہی کرے گی اور بے شرمی والے کام پر آمادہ کرتی رہے گی۔ یاد رہے، ٹاپک ہے بے شرم فین۔ فین یعنی فالوور، شائقین، ناظرین شاہ رخ خان کے پورا جملہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، شاہ رخ خان کے بے شرم فین۔ خبروں کے انوسار حیدرآباد میں ایک مسلم نوجوان نے 10 دنوں کے لیے پورا سنیما بک کر لیا، پورا سنیما ہال بک کر لیا، اور بک کرنے کے بعد زائد رقم دی انہوں نے بک کرنے کے لیے۔ بک کرنے کے بعد ٹکٹوں کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ جذبہ یہ لیے پھر رہے ہیں، یہ دینی کام ہے، ایک دینی فریضہ ہے، ایک مسلمان اسٹار کی فلم ہٹ کرانے کا جذبہ ہے۔ گجرات کے اندر ایک سنیما ہال کے باہر ایک ٹی وی اینکر، ٹی وی چینل کے نمائندے نے چند مسلم نوجوانوں سے یہ سوال پوچھا کہ اس بار مسلمانوں میں یہ جذبہ، جوش و خروش کہاں سے آیا کہ ایک بار دیکھنے کے بجائے ایک ہی آدمی اس فلم کو بار بار دیکھ رہا ہے، 10 بار دیکھ رہا ہے، تو یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ ان نوجوانوں نے جو سوال کا جواب دیا وہ بے شرمی والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فلم کو گرانے کے لیے، فلاپ کرنے کے لیے، شاہ رخ خان کو فلاپ کرنے کے لیے کئی ہندو فرقوں نے، کئی ہندو تنظیموں نے اپنا مشن بنایا، بائیکاٹ ٹرینڈ چلوایا، دھرنا پردرشن کیا گیا، پتلوں کو جلایا گیا، بینر جلائے گئے۔ اس لیے ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ اس فلم کو تو ہٹ کرانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہم اس فلم کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ میرا ان نوجوانوں سے سوال ہے، ان شاہ رخ خان کے فینوں سے یہ سوال ہے کہ جب انہی ہندو سنگٹھنوں کے ذریعے، ہندو تنظیموں کے ذریعے مسجدوں پر پابندی لگائی جا رہی تھی، تب آپ کہاں تھے؟ آذانوں پر پابندی لگائی جا رہی تھی، تب آپ کہاں سو رہے تھے؟ مسلم پرسن لا پر پابندی لگائی جا رہی تھی، تب آپ کس نشے میں چور ہو کر کہاں گرے ہوئے تھے؟ تب تو کوئی ایسی آواز ہمیں نظر نہیں آئی، تب تو کوئی ایسا نعرہ نظر نہیں آیا، کوئی ایک نوجوان نظر نہیں آیا کہ مسجدوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اس لیے ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ آذانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اس لیے ہم آذان کو عام کریں گے۔ مسلم پرسن لا پر پابندی لگائی جا رہی ہے، بندش لگائی جا رہی ہے، اس لیے ہم اسلامک بیسک فنڈامنٹل کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے، ہم اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگیں گے۔ ایسا کوئی نظر نہیں آیا، ایسا کوئی ایک فرد کہتا ہوا نظر نہیں آیا ان شاہ رخ خان کے ناظرین میں سے، ان شاہ رخ خان کے شائقین میں سے۔ یہ محض ایک دھوکہ ہے، ہمیں شکار بنایا جاتا ہے، ہم شکار بن جاتے ہیں، ہمیں استعمال کیا جاتا ہے،
ہم ان کے شکنجے میں آ کر استعمال ہو جاتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنے پیسے بھی ان پر لوٹاتے ہیں، انہی پیسوں سے یہ اسٹار بنتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، ایسی مہم چلانے والوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کا اسٹار، آپ کا پٹھان اس وقت کہاں تھا جب شاہین باغ پر مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا تھا، شاہین باغ پر مسلمانوں پر لاٹھی چارج ہو رہی تھی، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر گولیاں برسائی جا رہی تھی، اس وقت آپ کا پٹھان کہاں سو رہا تھا؟ سی اے قانون لاگو کیا گیا، اس وقت آپ کا پٹھان کون سے بل میں تھا؟ کسانوں پر اتیاچار ہوا، کسانوں پر قانون لایا گیا، کسان سردی گرمی دھوپ میں بیٹھے رہے، اس وقت آپ کا پٹھان کہاں تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پٹھان، ہم اس کی فلم کو ہٹ کرانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی سپورٹ میں کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ آپ لوگوں کی نجی پرابلم میں، مدوں میں کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ایک مثال، ایک کہاوت یاد آ رہی ہے کہ ایک شکاری جنگل جاتا ہے، جنگل سے ایک تیتر کو پکڑ کے لے کے آتا ہے، اس تیتر کو اچھی خوراک دیتا ہے، بادام کھلاتا ہے، کاجو کھلاتا ہے، کشمش کھلاتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، پنجرے کے ساتھ پنجرے میں اس کو رکھ کر ایک جگہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ارد گرد جال بچھا دیتا ہے، خود جھاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زور زور سے آواز کر بیٹا، تو تیتر کو کہتا ہے، جب تیتر زور زور سے چلاتا ہے، آواز دیتا ہے، تو جنگل کے سارے تیتر یہ سمجھ کر کہ ہماری قوم کا، ہمارے جنس کا ایک جانور، ایک مخلوق ہمیں آواز دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے وہ کسی پرابلم میں ہو، چلو چلتے ہیں، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں۔ جب وہ بچانے کے لیے آتے ہیں، نیک ارادے سے آتے ہیں، خود شکار ہو جاتے ہیں، جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کے بعد شکاری آتا ہے جھاڑیوں کے پیچھے سے، یہ آج جو جال میں پھنسے ہیں تیتر، ان کو ایک جھولے میں ڈالتا ہے اور پنجرے والے تیتر کو ایک جھولے میں ڈالتا ہے اور گھر آ جاتا ہے۔ گھر آنے کے بعد اس پنجرے والے تیتر کے سامنے ان تمام تیتروں کو وہ ذبح کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹی بناتا ہے، اور اس پنجرے والے تیتر کی ذرا بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ اف تک کہے۔ کیوں اف تک نہیں کہے گا وہ؟ اس لیے کہ اس کو اپنے حصے کی خوراک مل رہی ہے، اس نے پہلے سے پنجرے کے اندر کشمش ڈال دی ہے، کاجو بادام ڈال دیے، وہ ان کو کھا کر مگن ہے، وہ ان کو چبا کر کھا کر ایک دم عیش کر رہا ہے۔ اس سے کیا مطلب وہ کسی کے مسئلے میں آواز اٹھائے؟ اسے کیا ضرورت وہ کسی کے پریشانی میں آواز اٹھائے؟ آج مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، ایک شخص آتا ہے، وہ آواز اٹھاتا ہے کہ میری فلم ہے، پٹھان ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کو ہٹ کرانی ہے، پوزیٹیو لوگ بہت ہیں، یہ ہے وہ ہے، مسلمان سمجھتے ہیں اپنی قوم کا آدمی ہے، آتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ فلموں کو ہٹ کروانا، فلم تھیٹروں میں جا کے دیکھنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ مسلم بہن بیٹیاں بھی جا رہی ہیں، برقعے کے ساتھ جا رہی ہے، بنا برقعے والی جا رہی ہے، ہسبینڈوں کے ساتھ جا رہی ہے، بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ شاہ رخ خان کی فلم کو ہٹ کرانا یہ بے حیائی پر مشتمل عمل ہے، یہ کوئی دینی فریضہ نہیں۔ ہنسی آتی ہے جب سوچتا ہوں اور آپ کے سامنے جب بات رکھ رہا ہوں۔ فرینڈ سرکل ہے، کئی دوست احباب ہے، گروپ میں جوڑ دیتے ہیں۔ ایک گروپ کے اندر ایک میسج آیا کہ شاہ رخ خان کی فلم آ رہی ہے، اس کو ہٹ کرانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ کائے کا دینی فریضہ؟ یہ لوگ منافق ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، جب اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں جب بج رہا ہوتا ہے، تو نفاق عام ہوتا ہے، نفاق سستا ہو جاتا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لیجئے، مکی زندگی کے اندر آپ کو ایک منافق کا نام نظر نہیں آئے گا، کسی ایک منافق کا نام کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ 10 سالہ محنت کے اندر اسلام محدود دائرے میں مشتمل، چند افراد پر مشتمل اسلام رہا۔ جب اسلام کو فروغ نصیب ہوا، اسلام پھیلنے لگا، مدینہ ہجرت ہوئی، اس کے بعد آپ کو ان گنت منافقوں کے نام ملیں گے۔ یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ اسلام کا فائدہ اٹھا کر اپنا سکہ چلانا چاہتے ہیں بس۔ میرے مسلمان دوستو، اس وقت آپ کا دینی جذبہ کہاں چلا جاتا ہے کہ آپ ہی کے مسجد کے امام 6، 7، 8 ہزار کے اندر گزارا نہ ہونے پر گزارا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشوں کو مارتے ہیں، اپنی خواہشات کو دفن کر دیتے ہیں، اور پوری زندگی اس بات پر بسر کر رہے ہیں کہ میں امامت کرا رہا ہوں، بہت بڑا عمل ہے۔ اس وقت
اس امام کی پریشانی کو سمجھنے والا ایک شخص پوری بستی میں نہیں ہوتا، اس وقت ہمارا دینی فریضہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کئی لوگ کارگزاری سناتے ہیں، سالوں ہو گئے محلے کے اندر، لیکن ایک نمازی، ایک محلے کا شخص آ کر یہ نہیں پوچھتا کہ امام صاحب کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ آپ بتائیے، آپ کو 40 20 ہزار 30 ہزار کے اندر گزارا نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی تو انسان ہے، اس کے 6,000 میں کیسے گزارا ہوگا؟ وہاں ہمارا دینی جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔